به أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال الله تبارك وتعالى: وقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقال الله تبارك وتعالى: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا فيه هدى للناس هدى للعالمين. میرے نہایت قابل احترام علماء کرام، میرے معزز مسلمان بھائیوں، میرے بچوں، یہ اگرچہ علماء اور خاص طور پہ میزبان اس فقیر کے ہر دفعہ اس فقیر کا شکریہ ادا فرماتے ہیں، لیکن یہ فقیر خود ان کا ممنون اور مشکور رہتا ہے، اس وجہ سے بھی کہ یہ فقیر اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی مقبولیت کی نشانی اپنے اعمال کو نہیں سمجھتا، بلکہ اہل اللہ کے ہاں قبولیت اور علماء کے ہاں ان کی محبت کو یہ اللہ کے ہاں اپنی قبولیت کا سبب سمجھتا ہے۔ اگر اپنے وقت کے علماء اور اللہ والے کسی کو اپنا سمجھنے لگ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بھی وہ بن جاتا ہے۔ تو یہ فقیر اس وجہ سے آتا ہے کہ اللہ مجھے وقت بھی عطا فرما دیتے ہیں ان کی محبت اور ان کے خلوص کی برکت سے، اور اس فقیر کا جی بھی چاہتا ہے کہ جو اتنے خلوص سے دعوت دے، پھر وہ بھی اس امت کا عالم، تو اس کا انکار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ان کے خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس فقیر کو وقت عنایت فرما دیتے ہیں اور اس طرح سے حاضری ممکن ہو جاتی ہے۔ یہ دروس کے سلسلے کا اختتام ہوا جیسا کہ یہ فقیر کو فرمایا گیا، تو یہ اسی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد دو ہی تھے: انما بعثت معلما و انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ یہ فقیر کے جو باتیں ہیں، یہ الفاظ بے شک اس فقیر کے اپنے ہیں، لیکن نظریات اور مفاہیم یہ سب کے سب میرے حضرت کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ اس فقیر نے بھی تمام کتب بالاستیاب پڑھی ہیں الحمدللہ، بخاری شریف تک، لیکن اب فقیر کو صرف وہی کچھ یاد رہ گیا جو حضرت کی صحبت میں سنا اور یاد رہ گیا۔ تو یہ فقیر اسی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے سفر بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے کہ حضرت کی معانی اور مفاہیم کو آپ تک پہنچایا جائے۔ الفاظ البتہ اس فقیر کے ہوتے ہیں، لیکن علوم سارے کے سارے حضرت اقدس کے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا سلسلہ ختم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو کاموں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ایک تو میں معلم بنا کے بھیجا گیا دنیا کو اب تعلیم دینے کے لیے، علم کی روشنی پھیلانے کے لیے، اور دوسرا میں تربیت کے لیے بھیجا گیا، انسانیت کو اس کا مقام سمجھانے کی بھیجا گیا ہوں کہ انسان کو اللہ نے کیا بنایا ہے، اور اس کو اس کا احساس دلانا، اور جو احساس جس کو ہو جائے اس کو پھر اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس کی تربیت کرنا، یہ دو کاموں کے لیے میں بھیجا گیا۔ تو اس اعتبار سے اس امت کے اندر دو طبقے چلے، اور اس کی تفصیل قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کاموں کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے تلاوت، تعلیم، تزکیہ اور حکمت کے ساتھ فرمائی، لیکن ان کا خلاصہ یہ دو چیزیں ہی بنتی ہیں، ایک تعلیم اور ایک تربیت۔ تو تعلیم کا سلسلہ الحمدللہ ختم ہوا یہاں پر، تو یہ فقیر تربیت، مدرسہ، معلم اور تربیت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید کا مفہوم اور مقصد اصل تو ہے تقویٰ، جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بے شک ایسی کتاب ہے کہ اس کے نازل ہونے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شک نہ کرے، لیکن اس میں ہے کیا؟ اس کے اندر ہدایات ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا پرہیز کرنے والے ہیں اس کی نافرمانی سے۔
اور پھر باقی والناس تک اسی تقوی کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی۔ تو یہ تقوی کے حصول کے لیے ایک تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مقصد، جس چیز سے اللہ تعالیٰ پرہیز فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے میں نے اتارا، کس چیز سے پرہیز کرنی ہے اور کس چیز سے پرہیز نہیں کرنی، اس کی تفاصیل اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل پورے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ لیکن اس کا خلاصہ یہ فقیر سمجھانے کی کوشش کرے گا اس مجلس میں، تعلیم اور تربیت کا خلاصہ۔ میرا اور آپ کا زمین پر بھیجنے کا اصل مقصد، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تقویٰ کی تعلیم دی، تعلیم اور تربیت کی اہمیت دلائی اور اس کے بارے میں ڈرایا کہ دیکھو اس میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، اس تعلیم اور تربیت کو حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، اسی کوتاہی نہ کرنے کو عام لفظوں میں تقویٰ کہتے ہیں۔ تو مقصد کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں، خلیفہ۔ فرشتوں نے اعتراض کیا، اور وہ اعتراض جو تھا وہ شفقتاً تھا کہ اس سے پہلے جنات زمین پر اترے جا چکے تھے، اور زمین پر جنات نے دو کام کیے تھے۔ ایک تو خوب فساد برپا کیا تھا، جھگڑا، چیزوں کو خراب کرنا، زمین کی آرائش کو نقصان پہنچانا، اور دوسرا انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا تھا۔ تو فرشتوں کے سامنے چونکہ وہ ان کا یہ پہلی جو مخلوق ہم سے پہلے زمین پر اتری تھی، ان کا نمونہ فرشتوں کے سامنے تھا، تو فرشتوں نے بھی جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، تو فرشتوں نے وہی اعتراض اٹھایا کہ آپ ایک پھر مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں، یہ زمین پر جا کر کے بھی تو فساد ہی برپا کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب اس لیے نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ جواب دے چکے تھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی اہم کام کر رہا ہوتا ہے، اہم بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں سے کسی ایک لفظ کی طرف سننے والے کی سوچ چلی جاتی ہے، اور وہ اس کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے، پوری بات کو غور سے نہیں سنتا۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر انسانوں کو نہیں پیدا کر کے بھیج رہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے توجہ مخلوق کی طرف تو چلی گئی، بھئی نئی مخلوق پیدا ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے لفظ خلیفہ پر غور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ ہے تو مخلوق، لیکن اس میں جو میرا خلیفہ ہوگا وہ زمین پر جا کر کے امن قائم کرے گا، وہ فساد پیدا نہیں کرے گا۔ تو میں اور آپ زمین پر اس لیے بھیجے گئے، اور پورا قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیم اور تربیت اسی ایک لفظ کے ارد گرد گھومتی۔ تو یہ گویا یوں سمجھیے کہ اب زمین پر ہر مرد جس کو اللہ نے زمین پر انسان کی شکل میں اور مرد کی شکل میں بھیجا ہے، یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ اور اس کی ہماری رعایا کون ہے؟ ہماری رعایا ساری مخلوقات ہے۔ میں جب اللہ کی نیابت کے اعتبار سے، لیکن اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا تھا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معلمین کا سلسلہ بھیجا، جس کو انبیاء کا سلسلہ کہتے ہیں۔ وہ ہر زمانے میں آ کر کے خود بھی اللہ کے نائب بن کے رہے، اور اپنی امت کو بھی انہوں نے جس کی طرف بھیجے گئے تھے ان کو بھی ان کا یہ منصب یاد دلایا کہ تم عام مخلوق نہیں، تم سب کے سب اللہ کے نائب ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ تعلیم اور تربیت لے کر کے، جو نائب، جو خلیفہ کے لیے ضروری ہے۔ گویا میں اور آپ زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرائم منسٹر ہیں، تو پرائم منسٹر کے لیے کوئی تعلیم بھی تو چاہیے اس کو، اس کا منصب سمجھانے کے لیے۔ اور تربیت کہتے ہیں عادتیں بدلنے کو۔ اگر آدمی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہو اور اس کو پہلے پتہ لگ جائے، یہ ایسے ہی ہوا، ہو سکتا ہے آپ کو میری بات شاید یہ تعجب میں ڈال دے کہ یہ ہمیں اتنا بڑا منصب کیسے عطا ہو گیا۔ تو اس کی مثال یہ فقیر سمجھانے کے لیے ایسے ہی دیتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی کے پاس ایک کپڑا ہو، ایک جوڑا ہو، بلکہ ایک کپڑا ہو، اس نے اپنا تن ڈھانپا ہوا ہو، اور کسی بے آب و گیا علاقے کے اندر رہتا ہو، اچانک ایک بڑی گاڑی آ کر کے اس کے پاس رکے، اور اس میں سے چند افراد اتریں اور اس کو کہیں بھائی صاحب آئیے گاڑی میں بیٹھیے۔ وہ کہیں بھائی کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو اس سے کہا جائے آپ کو امریکہ کا صدر بنایا جا رہا ہے۔ تو پہلے تو وہ اپنے حلیے کو دیکھے گا،
یہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو یہ لفظ خلیفہ سے شاید آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یہ اتنا بڑا عہدہ کیسے ہمیں عطا کر دیا گیا. تو یہ عہدہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر کے زمین پر اتارا ہے ہمیں. تو اس کی ہماری رعایا کون ہے؟ ہماری رعایا جو ہے یہ ساری کائنات ہے. جب وزیر اعظم کوئی غلط آرڈر جاری کرتا ہے تو اس کا غلط اثر پوری رعایا پر پڑتا ہے کہ نہیں؟ اور جب وہ کوئی صحیح آرڈر جاری کرتا ہے تو اس کا فائدہ بھی پوری ملک کی رعایا کو ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس خلافت کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اور فما بکت علیہم السماء والارض، کہ جب خلیفہ اپنے خلافت کو نہ سمجھے، اپنی اہمیت کو، اپنے منصب کو، جب وہ مر جاتا ہے تو نہ زمین اس کے اوپر روتی ہے نہ آسمان روتا ہے. معلوم ہوا کہ اگر وہ خلیفہ بن کے رہے گا تو زمین اور آسمان بھی اس کے موت کے اوپر افسوس کریں گے کہ نہیں کریں گے، تعزیت کریں گے کہ نہیں؟ تو میرا اور آپ کا اثر کہاں تک جا رہا ہے؟ زمین خشکی باہر کے اندر تو جا ہی رہا ہے. میں نے الٹے ہاتھ سے گلاس پکڑا پانی پینے کے لیے، یہ میں نے خلیفہ کی تربیت کے خلاف ایک کام کیا. خلیفہ کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ الٹے ہاتھ سے پانی پیے. یہ میں ایک چھوٹی سی جس کو ہم سنت کہتے ہیں، لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں منصب، میرا اور آپ کا منصب سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تقاضا بہت کیا ہے. ہمیں اپنے دین پر چلنے کے لیے رخصت بھی اللہ نے بے تحاشا دی ہے امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے، کہ 9 حصے دین کے چھوڑ دو گے فتنوں کے دور میں تب بھی تم قابل قبول اور باعث عزت ہوگے، یہ اور بات ہے. لیکن تقاضا اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ اس عہدے کا، اس منصب کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر مختلف انداز میں دیکھیے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے میرے خلیفہ کے اعتبار سے ہر کام وہ کرو جو میرے خلیفہ کو کرنا چاہیے، پورے کے پورے سلامتی میں داخل ہو جاؤ، میری فرما برداری میں داخل ہو جاؤ. دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بتائیے کہ یہ اتنا زبردست تقاضا کہ کسی چیز کی گنجائش ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہمیں، کہ اے ایمان والو بچو نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی. یعنی آسان لفظوں میں اس مضمون کے اعتبار سے کہ بھئی تمہارا منصب سمجھو، تم اس وقت میرے نائب ہو زمین کے اوپر، کوئی ایک کام بھی ایسا نہ کرنا جو خلیفہ کو زیب نہ دیتا ہو، اور اس حالت میں میرے پاس مر کر کے نہ آنا کہ تم میرے فرما بردار نہ ہو. تو اب میں نے اس لیے مثال دی کہ بظاہر تو یہ ایک مستحب چیز ہے بائیں ہاتھ میں پانی پینا، لیکن اگر ان آیات کو سامنے رکھا جائے قرآن کی، جو تقاضا ہم سے کیا جا رہا ہے منصب کے اعتبار سے، وہ تقاضا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بھائی ہم میں سے کسی ایک کو آج کے دور میں نے سمجھا کہ اگرچہ وائٹ ہاؤس کی صدارت تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن میں نے تقابل کے طور پہ صرف سمجھانے کے لیے کہ جس آدمی کو ایک جھونپڑی بغیر سائے دار درخت کے جنگل میں رہتا تھا، ایک لباس اس کے اوپر تھا، وہاں سے اٹھا کے اس کو وائٹ ہاؤس کے اندر صدارت پہ بٹھا دیا جائے اور پورے اختیارات کے ساتھ بٹھا دیا جائے، پھر بتائیے کہ وہ کوئی اس منصب کو جب وہ دیکھے گا اور سوچے گا تو کیا وہ کوئی ایسا کام سوچے گا بھی صحیح جو اس منصب کے خلاف ہو؟ ہمیں اصل میں اپنی حیثیت معلوم نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ چونکہ تعلیم کا سلسلہ ختم ہوا دروس قرآن کا، تو یہ فقیر اس کے مقاصد بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پہلے تو اپنا مقصد اور منصب سمجھیے کہ ہم ہیں کیا، اور ہمارا ایک عمل. میں نے بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑا پانی پینے کے لیے، اور میں جانتا تھا کہ اگرچہ یہ حرام نہیں ہے لیکن خلیفہ کے منصب کو سامنے رکھیں تو یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. تو اس کا اثر جو ہے یہ اس کو کراہت کہتے ہیں. جو چیز مستحب کے خلاف کی جائے اس کو کراہت تنزیہی کہتے ہیں. تو میں نے ایک ہلکی ناپسندیدہ کام کیا، یوں سمجھیے. جب میں نے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہلکا ناپسندیدہ کام کیا تو اس کا جو اثر ہے، اس کی جو نحوست ہے، وہ میرے وجود سے نکل کے پوری کائنات کے اوپر پھیل جاتی ہے. اس کا اثر جنت پہ بھی جاتا ہے اور جہنم تک بھی پہنچتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ اے صحابی رسول، میں اگر اپنی جان پر ظلم کرتا ہوں، کوئی گناہ کرتا ہوں، تو میں کسی کا کیا بگاڑتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں،
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے وجود سے ایک ظلمت اور اندھیرا نکلتا ہے. وہ جہاں مرضی نافرمانی کرے، ریگستان میں اکیلا ہو، پہاڑوں میں، کہیں بھی ہو، اور وہ جو ظلمت اس کے وجود سے نکلتی ہے نافرمانی کی، اس ظلمت کی وجہ سے پرندے ریگستان کے اندر اپنے گھونسلوں کے اندر سوکھ سوکھ کر کے مر جاتے ایک آدمی کی ایک نافرمانی سے. اور میری اور آپ کی اتھارٹی کتنی ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایک آدمی بھی میرا خلیفہ بن کے رہے گا جب تک زمین کے اوپر، ایک آدمی بھی، تو یہ پوری کائنات قائم رہے گی کہ نہیں؟ لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ. یہ ہے میری اور آپ کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی کتاب کی نظر میں. ایک آدمی، سارے انکار کر دیں اللہ تعالیٰ کا، سارے انسان منکر ہو جائیں اللہ کے، لیکن ایک آدمی اس خلافت جو نبی کی تعلیم اور تربیت تھی اس کے ساتھ وہ چمٹا رہا، اس ایک آدمی کے وجود کی وجہ سے پوری کائنات قائم رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ تو اتھارٹی پوری کائنات پر چل رہی ہے ایک آدمی کی کہ نہیں؟ اب اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، تربیت اور تعلیم. اسی آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے تربیت کرنے والوں کا تذکرہ کیا. وَقَالَ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. گویا اب ہم زمین پر بھیجے گئے دو کام کرنے کے لیے. ہم نے امن قائم کرنا ہے اور فساد کو ختم کرنا ہے. یہ ہے اصل مقصد میرا اور آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا، اور اسی کی وجہ سے ہمیں زمین پر اتارا. تو اب امن قائم کرنے کے لیے، امن قائم ہوگا تو فساد ختم ہوگا، فساد ہوگا تو امن ختم ہو جائے گا. تو اس کی ابتدا کہاں سے کی اللہ تعالیٰ نے؟ اس کے لیے جو سب سے پہلے استادوں کو زمین پر اتارا اللہ تعالیٰ نے بنین اور بنات کے مدرسے کے لیے، اس کا نام تھا حضرت آدم اور حضرت حوا. یہ بنین کے مدرسے کے مدرس بھی تھے اور وہ مدرسہ تھیں ہماری اماں جان. لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارنے سے پہلے جو فساد تھا ہمارے اندر، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے اجزاء سے پیدا کیا. جنات کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا صرف ایک چیز سے، آگ سے، بغیر دھوئیں کی آگ سے جنوں کو پیدا کیا. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا صرف نور سے، روشنی سے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو جن اجزاء سے اللہ نے پیدا کیا، وہ تمام کے تمام اجزاء سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. تو یوں سمجھیے کہ اگر ہمارے ہاں شر، جب ہم شریر ہو جائیں تو ہم سے زیادہ کوئی شریر مخلوق ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جنات تو بیچارے بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا ہوئے تھے، ان کا فساد ہی قابو میں نہیں آ رہا. تو جب انسان فسادی ہو جائے تو اس کا نقصان کتنا زیادہ ہوگا، سوچئے ذرا. اسی وجہ سے فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا، تو اس کے اندر دونوں مادے اللہ نے رکھے. خیر کا مادہ رکھا، روشنی اور ہدایت رکھی جو فرشتوں سے اللہ نے جس کی تخلیق کی تھی، اور اس کے اندر شر کا مادہ بھی اللہ نے رکھا جو مٹی، آگ، پانی اور ہوا سے اللہ نے پیدا کیا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد جو سند دینی تھی اللہ تعالیٰ نے، پہلے اس مقام پر ہمارے والدین کو اللہ نے رکھا جنت کے اندر. اور زمین پر فساد پھیلانے کے لیے پہلے ان کی تربیت اور تعلیم فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر چلے جاؤ اور آپس میں اس رشتے کو پہچانو، سمجھو. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے. تو جنت جیسی جگہ میں کوئی آدمی تصور کرے کہ وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے تو تعجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن فطرت انسانی کے اندر انسان کو اسباب، جنت جیسی جگہ بھی پھیکی معلوم ہوتی تھی، کسی ہم جیسے ساتھی کی اس کو ضرورت تھی جس سے وہ اپنے دل کا حال کر سکے. اور شاید حضرت آدم علیہ السلام کے علم میں نہ ہو کہ وہ ساتھی کیسا ہوگا آپ کا. آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک ساتھی کی خواہش کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ساتھی آپ کو عطا فرمایا وہ آپ کی جن سے تھا یا مخالف جن سے تھا؟ تو یہ عورت کا انتخاب
مرد کے لیے یہ کس کا انتخاب تھا؟ اور اس عورت میں بھی بیوی کا انتخاب، کیونکہ اصل میں یہ دونوں انسانیت کے معلم اور مربی ہیں. یہ میں سمجھانا، اس خلیفہ کی تربیت کے لیے باپ اور ماں یہ ان کے ذمے ہے تعلیم اور تربیت، اور پہلے تربیت ہے پھر تعلیم ہے. یہ فقیر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا اسی موضوع کو. اور زمین پر بھیج دیا، وہاں ایک مسئلہ سمجھایا فطرت کے اعتبار سے. مرد کے اندر جو فطرت رکھی خلیفہ کے اندر، اور عورت کے لیے جو فطرت رکھی، تو ان کو پیدا کیوں کیا گیا کہ عورت اس خلیفہ کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے جب رہے گی تو اس کے دل و دماغ بالکل ٹھنڈے ہوں گے اور ٹھیک کام کریں گے، اور یہ ٹھیک اپنے منصب کے مطابق، خلافت کے مطابق زمین پر جا کے کام کرے گا جب بیوی کی طرف سے اس کو سکون ملتا رہے گا. تو بیوی کا رشتہ جو تھا وہ خلیفہ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اگرچہ ہماری نظر میں اس رشتے کی حیثیت اب نہیں رہ گئی، ہماری نظر میں ماں کی حیثیت تو بے شک بہت زیادہ ہے، لیکن اصل مربیہ انسان کی تربیت کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی یہ دو رشتے جو تھے ان کو سب سے زیادہ اہمیت دی. اور ویسے میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ عورت اور مرد یہ اپنی محبت کا کھل کے اظہار کس رشتے میں کر سکتے ہیں؟ اگرچہ ماں کو اپنی اولاد سے اپنی جان سے زیادہ پیار ہوتا ہے، لیکن کیا وہ اپنی اولاد سے کھل کے محبت کا اظہار کر سکتی ہے جب اولاد بڑی ہو جائے؟ تو نہیں کر سکتی نا. لیکن صرف بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ وہ ہر عمر میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار جیسے وہ چاہے کر سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور ایک مسئلہ سمجھایا. کیا مطلب؟ کہ سب سے پہلے امن کہاں سے شروع ہوگا، یہ مسئلہ سمجھایا. زمین پر امن کہاں سے قائم ہوگا؟ سربراہ مملکت سے نہیں، میاں اور بیوی، گھر سے امن قائم ہوگا. جب گھر پرسکون ہوگا، میاں بیوی پرسکون رہیں گے، تو وہاں سے اولاد بھی پرسکون رہے گی، دونوں کے خاندان بھی پرسکون رہیں گے، فساد سے بچے رہیں گے، امن قائم رہے گا، اور یہ پورے قبیلے کے اندر اس کے اثرات پھیلیں گے. جو بچے گھر سے باغی ہو جاتے ہیں ذرا ان کا مشاہدہ کیجئے جا کے، اور وہ لوگ جو اب بڑی عمر کو پہنچ چکے اور ان کے والدین کے درمیان جھگڑا رہتا تھا، ایک چیز کی کمی ان سب کے اندر رہ گئی، اور وہ تھا اعتماد کی کمی. جب ماں اور باپ کے اندر اختلاف ہو، میاں بیوی جب جھگڑتے رہیں گے، تو سب سے پہلا اثر جو پڑے گا وہ ان کی اولاد کے اوپر پڑے گا، اور وہ اعتماد حاصل نہیں کر سکیں گے کبھی بھی. وہ ہمیشہ زندگی کے اندر اپنے آپ کو بے سہارا اور بے حوصلہ سمجھتے رہیں گے. اس وجہ سے امن زمین پر تو اتارا، لیکن فساد کو ختم کرنے کے لیے بتایا کہ فساد کو ختم کرنے کی ابتدا کہاں سے ہونی ہے؟ وہ گھر سے شروع ہونی ہے. اور یہ ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی گئی. اس لیے مرد کو دو چیزوں کا حاکم بنایا گیا. ایک تو بیوی کے اخراجات اور اس کی بوجھ اٹھائے، اس کے کپڑوں کا، اس کی رہائش کا، اس کے کھانے پینے کا، اور دوسرا یہ کہ اس کے دین کی حفاظت کرے. یہ دو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کو فضیلت دی عورت کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر. اور امن قائم کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی دروس کا انتظام نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کی 8-10 باتیں بتا دی خاوند کو اور بیوی کو. اگر دونوں یہ کام کر لیں ساری زندگی تو گھر ان کا جنت ہی رہے گا ساری زندگی. خاوند کو کہا کہ جب گھر میں داخل ہو، میں اصل بات تو تربیت سمجھانا چاہ رہا ہوں، لیکن پہلے مدرسے کے معلمین کا تذکرہ ضروری ہے کہ جب مدرسے میں تربیت دینے والے اور تعلیم دینے والوں کا کردار جب تک خود ٹھیک نہیں ہوگا، وہ آگے تربیت اور تعلیم نہیں دے سکیں گے اپنی نسل کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاوند کو امن قائم کرنے کے لیے فرمایا کہ جب شوہر گھر کے اندر داخل ہو، سیدھا پاؤں اندر رکھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اس کے پڑھنے سے، اور اونچی آواز میں سلام کرے. اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ شیطان جس نے وہاں بہکایا تھا جنت کے اندر اسی رشتے کو، وہ گھر سے اللہ تعالیٰ اس کے سلام کرنے کی برکت سے اس کو نکال دیں گے. بیوی کو یہ کہا گیا کہ جب شوہر کے آنے کا وقت ہو تو وہ
اپنے کپڑے کام کے کپڑے تبدیل کر لے، صاف ستھرے کپڑے پہن لے، ہو سکے تو وہ سنگھار کر لے جو شوہر کو پسند ہو، یہ تو بہت ہی اولیٰ ہے اگر ایسا کر لے، اور خاوند کو یہ محسوس ہو کہ وہ اس کے انتظار، اور گھر کے جتنے کام رہ گئے تھے ان کو چھوڑ دے، پھر جو کر چکی تھی وہ کر دے۔ اس کو یہ سمجھایا کہ اپنی زندگی میں تمہارے لیے تمہارا جینا مرنا سب سے زیادہ اہم ترین رشتہ تمہاری زندگی میں بس تمہارا شوہر ہے، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، ساس سسر تو بہت دور کی بات چلے گئے، سب سے اہم ترین رشتہ تمہاری زندگی میں تمہارا شوہر ہے۔ اگر اس بات کو سمجھ لو تو تمہاری دنیا بھی جنت اور آخرت۔ اس لیے فرمایا کہ کام کاج چھوڑ کے اس کے انتظار میں بیٹھ جائے۔ خاوند کو کہا کہ اونچی آواز میں سلام کر کے گھر میں داخل ہو، وہ مسنون دعا پڑھے، اس کے بعد بیوی کے سامنے جانے سے پہلے مسواک کرے، کیونکہ باہر سے آ رہا ہے۔ ابھی تو ہم کسی میٹنگ میں جانے لگتے ہیں تو پہلے ماؤتھ واش کرتے ہیں کہ ہمارے منہ کی بو جو ہے وہ دوسروں کے لیے ناپسندیدگی کا سبب نہ بنے۔ تو وہ جن دونوں نے امن قائم کرنا ہے، وہ جس نے امن قائم کرنا ہے خلیفہ صاحب نے، اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت تو ہے کہ جس کے ساتھ مل کے اس نے گھر میں فساد کو ختم کرنا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے۔ تو میں اس فقیر نے کئی خواتین کو سنا، میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ایسے نہیں ہیں، یہ سب میں مسنون اعمال عرض کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے عرض کر رہا ہوں۔ اس فقیر نے کئی خواتین کو سنا کہ ہمارے شوہر آتے ہیں، منہ سے اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارا ان کے پاس بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اللہ نے ان کی فطرت میں بہت پاکیزگی رکھی ہے، ہم ان کی فطرت کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں یہ ساری چیزیں سکھائیں جن کو ہم سنت کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ شوہر یہ کام کرنے کے بعد بیوی کے پاس آ کے بیٹھ جائے، بس باہر کا کام باہر، اب نیا دفتر کھول لے اپنی بیوی کے پاس بیٹھنے، کچھ دیر اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کے اس کے دل کا حال سنیں۔ حضرت حوا کو نہ جنت میں برتن دھونے کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، نہ کپڑے دھونے کے لیے، نہ صفائی کے لیے۔ کس لیے پیدا کیا تھا بھائی؟ اسکن انتا و زوجکا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے کیا حاصل کرو۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کے بعد صرف چند منٹ اس کے ساتھ بیٹھ جائے، اس کا حال سننے کے، اس سے کہے کہ ہاں بھئی آج کیسے تمہارا دن گزرا، سارے دن کی تھکاوٹ اللہ تعالیٰ اس کی اتار دیں گے۔ وہ لڑے تب بھی تھکن اترے گی، وہ گلا کرے تب بھی تھکن اترے گی، کیونکہ اللہ نے اس کی آواز میں اور اس کی لڑائی کے اندر بھی ایک سکون رکھا ہے، کیونکہ وہ محبت کی وجہ سے لڑتی ہے، یاد رکھیں۔ اور اس کی محبت اس خاوند کو سمجھ میں آتی ہے جو اس کے دل کا حال سننے کے لیے اس کے پاس بیٹھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب بیوی کے قریب جاؤ تو ایسی خوشبو لگاؤ جو اس کو پسند ہو، وہ نہیں جو آپ کو پسند ہو، کیونکہ آپ اپنی پسند کی خوشبو لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھاگ جائے آپ کے پاس، اس لیے اس کے مزاج کی خوشبو، یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ فقیر بیان کر رہا ہے۔ پھر جب آپ اس کے دل کا حال، وہ سارے دن گھر کے اندر یہی سوچتی رہی کہ میرا شوہر آئے گا تو اس سے یہ کہوں گی، یہ مطالبہ کروں گی، یہ گھر کی چیزیں ہیں، یہ بچوں کے ضروریات ہیں، یہ فلانے، وہ سارے دن یہی سوچتی رہتی ہے، کیونکہ وہ یہ حال سوائے اپنے شوہر کے اور کسی رشتے سے نہیں بانٹ سکتی۔ تو اس کا یہ حال اندر سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ اپنا یہ حال نہیں نکالے گی اس کو چین نہیں آئے گا، جب تک اس کو چین نہیں آئے گا آپ 15 منٹ اس کا حال سن لیں، پھر آپ دیکھیں وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آپ کی خدمت کرے گی۔ وہ جب آپ کو، اس فقیر نے بہت ساری خواتین کو یہ سنا، وہ خود کہتی تھی کہ ہمارے شوہر کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ 5 منٹ بیٹھ کے ہماری بات سن لے۔ یہ ان کی فطرت میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر اگر مزید آپ فساد کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر سے، بالکل، اب سوچئے کہ یہ 4-5 عمل اگر دونوں نے کر لیے پہلی ملاقات کے اندر روز کی ترتیب پر، تو آپس میں کوئی جھگڑا رہے گا؟ جب بیوی دیکھے گی کہ میرا شوہر آیا، اس نے سلام کیا مسکرا کے مجھے، پھر اس نے میرے لیے مسواک کی ہے، پھر میرے سامنے آیا ہے، بتائیے اس کے دل کے اوپر کتنی آپ کی محبت کا اثر آئے گا صرف دیکھنے سے۔
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید فساد ایک مہینے کے لیے ختم ہو جائے تو جب آپ اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھیں تو ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے توڑ کے اس کے منہ میں ڈال دیجیے. ایک مہینے کی محبت تو نقد آپ اس سے لے لیجیے. اگر مزید محبت چاہتے ہیں اس سے کہ وہ بالکل فساد ختم کر دے تو پھر جس برتن میں اس نے پانی پیا تھا اسی برتن میں اسی جگہ سے منہ لگا کے آپ بھی پی لیں. یہ بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں محبت کے طریقے سکھائیں بیوی سے فساد کو ختم کرنے کے. اصل مقصد اصلی سمجھیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس لفظ کو سامنے رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں سمجھیں. اور ابتدا ہو رہی ہے گھر سے. اگر گھر پر امن نہیں ہے تو کوئی زمین پر امن قائم ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھیے. پھر فرمایا اور کوئی اس کا اچھا سا پیارا نام رکھ لیں اس کے نام کے علاوہ جو اس کو اچھا لگتا ہو. یہ بھی تو سنت ہے کہ نہیں؟ یہ 8-10 اعمال کو یہ امن قائم کرنے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت ہے بھائی؟ یہ 8-10 سنتیں پوری زندگی کے لیے گھر کا سکون حاصل کرنے کے لیے کافی. اب آئیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع، اب مدرسے کی ذرا ابتدا دیکھیے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا مدرسے کی بنیاد رکھی اپنے گھر کی اور اس کو مرکز بنایا کس چیز کا؟ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کے چشمے خلفاء جو آنے تھے ان کا مرکز اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بنایا. انبیاء نے جو تشریف لانا تھا تو ان کا مرکز جو تھا اس مدرسے کا مقصد بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ہدایات پھیلانے کا ذریعہ ہے پورے جہانوں کے اندر. اب اس میاں بیوی کو جب زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتارا، جو بات اب اصل سمجھنے کی تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ سمجھایا جنت کے اندر. مجھے اور آپ کو، ہر شوہر اور ہر بیوی کو ایک مسئلہ سمجھایا زمین پر فساد ختم کرنے کا. وہ ان دونوں کے تعلقات سے متعلق تھا. وہ کیا تھا کہ عورت کی فطرت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ عورت کی فطرت میں محبت جو ہے یہ مرد سے کئی گنا زیادہ ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صرف اس فقیر کو اب تک مل سکا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل میں مرد سے 10 گنا محبت زیادہ رکھی، جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اگرچہ دوسری حدیث میں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی تذکرہ فرمایا ہمیں محبت سمجھانے کے لیے کہ میری رحمت جو ہے وہ ماں کی رحمت سے 70 گنا زیادہ ہے. باپ کا نام نہیں لیا، ماں کی محبت، عورت کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے اس سے سمجھانے کی کوشش کی اپنی محبت کو. تو یہ جو محبت ہے، عورت کو 2 چیزوں سے محبت تھی اور زمین پر بھی رہے گی. یہ واقعہ جنت کے اندر پیش آیا کہ جنت میں حضرت حوا کو اپنے جنت کی نعمتوں سے بھی محبت ہو گئی اور اپنے شوہر سے بھی محبت ہو گئی. تو شیطان نے اسی فطرت کو جانتے ہوئے شیطان نے اما حوا کو اکسانے کی کوشش کی. حکم ایک ہی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ درخت کے قریب نہ جانا. اصل میں وہ مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ زمین پر جب تم اترو گے تو تمہاری یہ فطرتیں میرے حکم سے ہٹیں گی. جب میرے حکم سے ہٹیں گی تو تم خلافت کے منصب سے گر جاؤ گے. یہ اصل مقصد فطرتیں سمجھانی مقصود تھی. تو اس نے شیطان کو معلوم تھا کہ عورت کو بہکانا آسان ہے، کیونکہ عورت کے دل میں اللہ نے اپنے گھر کی اور اپنے اسباب کی، جن کو ساری زندگی جن سے محبت کرتی ہے، کپڑوں سے، برتنوں سے، گھر سے چیزیں جمع کرنے سے، اس کی محبت اللہ نے عورت کے دل میں مرد سے کے مقابلے میں زیادہ رکھی ہے. اور دوسرے درجے میں محبت عورت کے دل میں اپنے شوہر سے ہوتی ہے. تو شیطان نے اسی چیزی محبت کو اختیار کرنے کے لیے اس نے بہکایا کہ یہ درخت کھا لو. تو لالچ کیا دیا کہ یہ فنا ہو جائیں گی یا یہ باقی رہ جائیں گی. وہی فطرت. اس نے کہا کہ یہ بہکایا کہ اگر یہ درخت کھا لو گی تو تمہاری یہ جنت کی ساری نعمتیں باقی رہیں گی، یہ شوہر بھی باقی رہ جائے گا. تو اس نے ہر بار وہی استعمال کیا جو اللہ نے اس کی فطرت بنائی تھی اس کے سامنے، ابلیس کے. اور شوہر کو کیا مسئلہ سمجھایا؟ شوہر کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ تمہارے دل میں بھی نیک بیوی کی محبت سب سے زیادہ دنیا میں ہوگی. تو خیال رکھنا کہ اس کی محبت کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ یہ اپنی محبت کی وجہ سے بعض چیزیں ایسی تم سے منوانے کی کوشش کرے گی جو ہدایت سے ہٹی ہوئی ہوگی. تو اس کی محبت کو ہدایت کے ترازو کے اوپر تول کر کے عمل کرنا. جب بھی یہ کسی چیز کا مطالبہ کرے سن ضرور لینا،
لیکن یہ دیکھنا کہ میری ہدایت کے مطابق اس کا مطالبہ ہے یا اس سے ہٹا ہوا ہے. اگر اس کی محبت میں آ کر کے اس کا کہنا مان لیا اور وہ جو مطالبہ وہ کر رہی تھی وہ میری ہدایت سے ہٹا ہوا تھا, دین سے ہٹا ہوا تھا, تو پھر فساد پیدا ہو جائے گا تمہارے گھر کے اندر جیسے جنت میں ہو گیا تھا. یہ ایک مسئلہ سمجھایا بنیادی, مرد میاں اور بیوی کی فطرتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا. اب آئیے زمین کے اوپر جب اتر گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اب میری طرف سے ہدایات آئیں گی. جس نے ان ہدایات کی پیروی کی, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, زمین پر کوئی خوف اور کوئی غم اس کو چھوئے گا بھی نہیں کبھی بھی. جب فساد ہی نہیں ہوگا تو کس قسم کا غم ہوگا اور کس قسم کی گھبراہٹ ہوگی اس کو. تو فساد ختم کرنے کے لیے گویا یوں سمجھیے کہ اب پہلا مدرسہ اور پہلے اساتذہ انسانیت کے وہ ہیں اس کے ماں اور اس کی باپ. یہ تربیت نہ مدرسے نے کرنی ہے, نہ کسی اسکول نے کرنی ہے, نہ کسی خانقاہ نے کرنی ہے. یہ بات یاد رکھیے, تربیت نہ کسی مدرسے نے کرنی ہے, نہ کسی اسکول نے تربیت کرنی ہے, نہ کسی خانقاہ نے انسان کی تربیت کرنی ہے. یہ تربیت کرنی ہے باپ اور ماں نے. پہلے تربیت ہے شریعت کے اندر, پھر تعلیم ہے. ترتیب بھی اللہ تعالیٰ نے الٹ بتا دی. اس کی ترتیب یہ فقیر سمجھانا چاہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے 2 سال اس کی تربیت کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. جو آوازیں وہ بچہ سنتا ہے, جو چیزیں اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں, وہ اس کے دل اور دماغ کے اوپر چھپ جاتی ہیں, پھر ساری زندگی اسی کا عکس ہوتی ہے. بتائیے یہاں کون سا مدرسہ شامل تھا اور کون سی خانقاہ تھی ان پہلے 2 سالوں کے اندر. اب تبلیغی جماعت والے بیچارے کتنی محنت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرنے کے لیے. یہ اس لیے کہ مسلمان اپنی تربیت کا مقصد اور تربیت کا مفہوم بھول گیا. دنیا کی تعلیم نے مسلمانوں کو جہاں بہت ساری چیزوں سے ان کے معنی بھلا دیے, ان کے اصل معنی بھلا دیے, وہاں تربیت اور تعلیم کا مطلب بھی مسلمانوں کے ذہنوں سے نکال دیا. یہ انگریزی تعلیم, یاد رکھیے دنیاوی تعلیم کی سب سے بڑی ظلمت یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کو نبی کی تعلیم اور تربیت کے الفاظ اور اس کے معنی تبدیل کروا دیے ہماری سوچوں کے اندر. جس کی یہ فقیر ہر دفعہ مثال دیتا ہے کہ آج کے دور میں ایک پڑھا لکھا مسلمان جو دنیاوی تعلیم یافتہ ہو اعلیٰ درجے کا, وہ اور اس کے دین اس کی زندگی میں داخل نہ ہوا ہو, کیا وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر دنیاوی اعتبار سے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہو جاتا ہے یا دور ہو جاتا ہے؟ تو ہم اس کو علم کہیں گے, کہنا چاہیے, اس کو روشنی کہنا چاہیے؟ نہیں. تو ہمارے معنی بدل گئے کہ نہیں؟ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم اور روشنی, بغیر سوچے سمجھے. دنیاوی تعلیم نے مسلمانوں کے لغت بدل دی ہے, یاد رکھیے, اس کو سمجھیے. نعمت اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا؟ الیوم اکملت علیکم نعمتی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نعمت کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں؟ دین کے احکامات کو یا دنیا کے اسباب کو؟ تو ہماری لغت بدل گئی کہ نہیں؟ اب ہم نعمت کس کو کہتے ہیں؟ لباس, مال, گھر, سواری, اچھے برتن, اچھی چیزیں, اس کو ہم نعمت کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور انہی کی کمی سے ہم ناشکری کرتے ہیں. تو ہمارے معنی بدل گئے کہ نہیں بدل گئے؟ کیوں؟ جو چیز روشنی نہیں تھی حقیقت میں اس کو ہم نے روشنی سمجھ لیا, اور جو چیز حقیقت میں روشنی اور روشنی لانے والے تھے ان کو ہم نے اپنی زندگی میں پس پش ڈال دیا. دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا مسلمان جب ڈگری اس کی اوپر بڑھتی ہے تو ایک لفظ استعمال کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم. ایم اے کر لیا, پھر پی ایچ ڈی کر لی, تو اس کو وہ کیا کہتا ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ تو دوسری تعلیم معاشرے میں کون سی ہے؟ دینی. وہ پھر کیا ہوئی؟ ادنا ہوئی. ایسے ہی ہے نا, تعلیم تو 2 ہی ہیں. اگر دنیاوی تعلیم کو میں ایک مسلمان اعلیٰ تعلیم کہہ رہا ہوں تو دینی تعلیم کو میں کیا سمجھ رہا ہوں اپنے ذہن میں؟ ادنا. تو ہمارا حال پھر یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے کہ نہیں؟
ذلت کے گڑھوں کے اندر دھستے چلے جا رہے ہیں ہر آئے دن، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیم اور تربیت کی قدر نہیں کی اس وجہ سے۔ تیسری مثال جو فقیر دیا کرتا ہے، ایک ہی مجلس میں ایک ایم اے، ڈاکٹر، وکیل، ایک پی ایچ ڈی بیٹھا ہوا ہے، اسی مجلس کے اندر ایک عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مسلمان جو دنیاوی تعلیم یافتہ ہے، وہ علم کے اعتبار سے ان کو اپنے ہم پلہ سمجھتا ہے؟ نہیں۔ کس کے علم کو وہ اپنے علم سے کمتر سمجھ رہا ہے؟ اس کے لیے تربیت کی ضرورت، یہ تربیت خانقاہوں میں ہوگی، یہ ظلمت نکالنے کے لیے خانقاہوں کی ضرورت پڑے گی، یہ کسی کتاب سے نہیں نکل سکتی، کیونکہ یہ دلوں کے اوپر زنگ کی حیثیت سے جم گئی ہے، اور اس کا علاج سوائے ذکر اللہ اور صحبت صالح کے اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی کتاب اس زنگ کو نہیں اتار سکتی، کوئی تقریریں اس زنگ کو نہیں اتار سکتی۔ اس زنگ کو اتارنے کے لیے میں نے 3 مثالیں آپ کو دی ہیں کہ ہماری نظر میں دنیاوی تعلیم اعلیٰ ہے گئی، نبی کی تعلیم ادنا ہو گئی۔ نبی کا تعلیم یافتہ میری نظر میں عالم کی عزت ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اس کی نیکی کی وجہ سے کرتا ہے، علمیت کی وجہ سے نہیں کرتا۔ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس کو اپنے سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھتا ہے، اور اس کے پاس علم کس چیز کا ہے؟ وہ اس کے پاس علم کیا ہے؟ وہ کیا بنانا چاہتا ہے؟ اس کا علم ہم مجھے اور آپ کو خلیفہ، انی جاعل فی الارض، وہ پرائم منسٹر والا علم اس کے پاس ہے۔ اگر ہم اس کے علم کی قدر کریں گے تو وہ ہمیں ان بلندیوں پر لے کے چلا جائے گا جن بلندیوں کی وجہ سے زمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی ہے، کائنات سپرد کیا۔ تربیت کے اسی وجہ سے تربیت کا مفہوم بھی بدل گیا۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اب دیندار آدمی اور دنیا دار آدمی یہی سمجھتا ہے کہ یہ تربیت جو ہے یہ مدرسوں کا کام ہے۔ اگر اس کا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے یہ مدرسوں نے تربیت کرنی ہے، اگر اس کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے اسکول والوں نے تربیت کرنی ہے۔ یہ اسی ظلمت کی وجہ سے، تعلیم کے جو ظلمت ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی، اس کی وجہ سے ہماری لغت بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے 2 سال انسان کے بچے کی زندگی میں تربیت کے اعتبار سے سب سے اہم ہے۔ اور میں تبلیغی جماعت کی مثال دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہزاروں کروڑہاں رحمتیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر نازل فرماتے رہیں، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر نازل فرماتے رہیں، جنہوں نے اس دینی دنیاوی تعلیم کی ظلمت کو وقت سے بہت پہلے سمجھ لیا۔ حضرت نے مدرسے کی بنیاد رکھی، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تاکہ کم از کم دینی تعلیم محفوظ ہو جائے، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام باپ اور ماں نے کرنا تھا تربیت کا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اپنے اوپر یہ اضافی ذمہ داری اٹھا کر کے اجتماعی طور پر تحریک کی شکل میں مسلمانوں کی تربیت کا انتظام کیا۔ ان کے ذمے نہیں تھا، کسی استاد کے ذمے تربیت نہیں، کسی عالم کے ذمے تربیت نہیں، یہ بھی فقیر سمجھانا چاہے گا، وہ سمجھائے گا انشاءاللہ۔ کسی اللہ والے کے ذمے تربیت کا لفظ نہیں ہے، یہ تربیت باپ کے ذمے ہے، باپ کے ذمے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، میں عرض کر رہا تھا کہ جو سنتیں ہیں جس کے لیے اب اتنی محنتیں کرتے ہیں، مدارس کے اساتذہ بھی کر رہے ہیں، خانقاہوں کے اندر بھی سنتوں کو زندہ کرنے کی باقاعدہ بیانات کیے جا رہے ہیں، یہ سنتیں تو پہلے 2 سال زندہ ہونی تھی۔ وہ ماں نے بچے کے کپڑے بھی بدلوانے تھے، اس کا پیشاب پخانہ بھی بچے نے کرنا تھا، دودھ بھی پینا تھا، کھانا بھی کھانا تھا، سونا بھی تھا کہ نہیں تھا؟ جو کام بڑا کرتا ہے وہ 2 سال تک کا بچہ بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ تو باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو دین کا محافظ بنایا گیا اپنی بیوی کی۔ وہ اگر بیوی سے کہتا کہ بھائی اس کے وہ سارے اعمال وہی کرنے ہیں جو کپڑے جو ہم پہنتے، سنت کے مطابق لباس، جو ہم سنت کے مطابق سوتے ہیں، جو ہم سنت کے مطابق کھانا پینا کھاتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں، وہ کام تم نے اس کے ساتھ کرنا ہے۔ پہلے 2 سالوں کے اندر اگر بچے کے اوپر وہ ساری سنتوں کے مطابق اس کی پرورش کی جاتی تو سنت کا نور اس کے دل و دماغ کے اندر رچ بس جاتا کہ نہیں؟ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، نماز پڑھنے کا حکم استاد کو ہے، اللہ والے کو ہے، یا باپ کو ہے؟ بھائی تو یہ تو تربیت سے تعلق رکھتی ہے۔ اور جب نماز پڑھائے گا تو نماز کے مسائل بھی اس کو بتانے ہوں گے کہ نہیں؟ تو تعلیم کس کے ذمہ ہوئی؟ کہاں پہنچ گئے ہم لوگ؟ کہاں پہنچ گئے؟
اور جس کو نماز کے مسائل آ گئے اس کو تو سارا دین آ گیا. طہارت کے مسائل آ گئے, ہر چیز کے مسئلے اس کو سمجھ میں آ گئے. 7 سال سے لے کے 10 سال تک یہ نماز پڑھوانے کی تاکید, مارنے کی حد تک یہ کس شخصیت کے ذمہ اللہ نے رکھی؟ باپ کے ذمہ رکھی. اور اس کے بعد معاشرے کے اندر بے حیائی, انٹرنیٹ اس کا ذمہ دار, میڈیا اس کا ذمہ دار. جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے اس بے حیائی کا, اس کو کہتے ہیں والد محترم. یہ پردہ, اپنی بیٹی کا پردہ باپ نے کروانا تھا, ماں نے نہیں. جیسی وہ محسوس کرتا کہ اب میری بیٹی سمجھدار ہو رہی ہے, اور باپ, میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر باپ یہ خاندان میں اعلان کر دے کہ آج کے بعد سے میرے بیٹی کا شرعی پردہ ہے, کسی مائی کے لال کی جرت ہوگی اس کو دیکھنے کی؟ اور اگر لڑکی خود یہ قدم اٹھائے تو ساروں کا تانے کا نشانہ بنے گی خاندان میں کہ نہیں؟ سب کا. اور اگر ماں کہ میں نے اپنی بیٹی کو پردہ کروایا تو وہ بھی بیچاری تانے کا ناشا بنتی رہے گی کہ نہیں؟ ہر کوئی آ کے اس کو کہے گا کہ تم نے بیٹی کو کیوں پردہ کروایا. جب بیٹی بالغ ہو جائے اس کا رشتہ کس کے ذمہ ہے؟ 3 کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیر نہ کرنا. جب لڑکی بالغ ہو جائے اس کے نکاح میں, جب جنازہ تیار ہو جائے اس کی تدفین میں, جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے ادائی میں. تو جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے رشتہ, مناسب رشتہ ڈھونڈنا یہ باپ کے ذمہ ہے کہ اس وقت سے وہ شروع کر دے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لڑکی کو پڑھانا, تعلیم دینا منع ہے شریعت کے اندر. تعلیم ایک الگ چیز ہے, نکاح ایک اس کی جسمانی ضرورت ہے. باپ نے یہ ذمہ داری اٹھانی ہے, کیونکہ باپ لڑکے کے احوال تو باپ دیکھ سکتا ہے, ماں تو نہیں دیکھ سکتی. ماں باپ کی مدد ضرور کر سکتی ہے بیوی کہ وہ جا کر کے گھر کے عورتوں کے احوال اپنے شوہر کو بتائے کہ وہ لڑکے کے گھر کی عورتوں کا ماحول کیسا ہے. شادی کے بعد ہمارے گھروں میں ایک اور فساد جو ابھی تک ختم نہیں ہو پا رہا, ساس بہو کا جھگڑا. یہ لڑکے کی شادی کے بعد تربیت تو ختم نہیں ہوئی باپ کی. باپ کا کام تھا کہ لڑکے کی شادی کرتے ہی اپنے ہاتھ سے اس کو الگ کرے. اگر باپ اپنے بیٹے کو الگ کرے گا, بہو کو, کبھی جھگڑا ہوگا خاندان کے اندر؟ ساس بہو کا کوئی جھگڑا جنم لے گا کسی صورت میں؟ تو فساد کو تو ہم نے خود گھروں کے اندر جنم دیا ہوا. حضور صلی اللہ, یہ شریعت کے اندر اپنی بیوی کو علیحدہ مکان لے کے دینا واجب ہے یا صرف مستحب ہے؟ تو وہ جب تک آپ کے ساتھ رہے گی ماں باپ کے گھر میں تو اس کی بد دعائیں, جو تکلیفیں اس کو پہنچ رہی ہوں گی ساس سسر کے نوک جھونک سے, اس کی وجہ سے ان کے جو اعمال کٹ رہے ہوں گے روز کے, وہ تو انہوں نے کبھی حساب نہیں لگایا. فساد تو ہم خود گھروں کے اندر جنم دے رہے ہیں. اور باپ اور ماں یہ دو مدرسین ہیں انسانیت کے, خلیفہ کے مربی اور معلم ہیں اصل. بیٹی نے جب شادی ہو گئی بیٹی کی, تو باپ کے ذمہ ہے کہ بیٹی کے اوپر نگرانی رکھے, اس کو یہ مسئلہ سمجھائے. ایک ہی مسئلہ اگر بیٹی کو باپ نے سمجھا دیا تو بیٹی ساری زندگی اپنے گھر کو جنت بنا کے رکھے گی. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھا دے کہ آج کے بعد شوہر جو ہے یہ تمہارے لیے, تمہاری جنت اور جہنم تمہارا شوہر ہے. اگرچہ ماں باپ کا رشتہ بہت اہم ہے لیکن اب تمہارے لیے نہیں رہا, یہ تمہارے لیے رشتہ ختم ہو گیا. اور کتنا اہم ہے, میں اس کی مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں. ماں کی خدمت کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح بات ہے. والدین کی خدمت کا, ماں کا تو بالکل حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن وہ اس نے جو خدمت کی تھی اس کے لیے اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی فرمایا کہ اگر میں ماں کی خدمت کے بارے میں حکم دیتا تو اولاد کو سجدہ کرے. فرمایا اولاد کے لیے, اولاد کو کس کے لیے فرمایا؟ معلوم ہوا کہ کوئی خدمت کی خاص نوعیت ہے اور اس خدمت کے اندر خلافت کی تربیت ہے, بہت اونچے درجے کا منصب ہے. جو بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ شامل ہو کر کے جو اگلی نسل کے خلیفہ پیدا کرنے ہیں, ان کی تربیت اور تعلیم کرنی ہے, اس کی وجہ سے اس کی اہمیت جتلائی جا رہی ہے. حضرت
ابو طلحہ کے 10 سالہ بیٹے فوت ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے. 10 سالہ بیٹے فوت ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں, یا رسول اللہ وہ میرے 10 سال کا بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا. اب آپ دیکھیے, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ماں کے جذبات کیا ہیں. آپ ہی نے تو ماں کا رشتہ انسانیت کو سمجھایا. آپ کیا فرما رہے ہیں ان سے؟ فرمایا دیکھو آج رات تمہارے شوہر گھر واپس آ رہے ہیں سفر سے, آتے کے ساتھ ہی یہ غمناک خبر ان کو نہ سنانا, یہ جانتے ہوئے کہ یہ ماں ہے اور اس کا 10 سال کا بیٹا فوت ہو گیا ہے. اب ان کو دیکھیے, گھر گئیں, تیار ہوئی, سنگار کیا, بیٹے کی میت کو ساتھ والے کمرے میں لٹایا, اوپر چادر ڈال دی. شوہر آئے, ان کو کھانا کھلایا, ان کے ساتھ رات بسر کی. صبح ناشتہ کرایا. ناشتے کے وقت انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے اپنے شوہر سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائے پھر وہ لینے کے لیے آ جائے تو دینی چاہیے کہ نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل دینی چاہیے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امانت دی تھی, وہ کل اللہ نے واپس لے لی. یہ انداز ہے خلیفہ کو سکون پہنچانے والی بیوی کا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دنیا میں مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں. پہلے کس کا تذکرہ فرمایا؟ نیک عورت کا. اللہ کا انتخاب نیک عورت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین چیز نیک عورت, اور ہمارے گھروں کے اندر اس کی حیثیت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی غذا محبت ہے, یاد رکھیے, بیوی کی غذا محبت ہے, اس کا خمیر اللہ نے محبت سے اٹھایا ہے. اس لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال بتائے, نوالا اس کے منہ میں دے دینا, اس کے برتن کی جگہ سے پانی پی لینا, اس کا کوئی نام رکھ لینا, بس اس بیچاری کے لیے یہ سونے چاندی کے ڈھیروں سے کہیں زیادہ. شوہر کا یہ انداز, ایک ہفتے کے اندر اگر یہ آپ کرتے رہیں تو وہ آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہے گی. بیٹی کو یہ سمجھانا کہ دیکھو آج خلا کے کیس عدالتوں میں سب سے زیادہ لگے ہوئے ہیں, اور بیٹی کے ساتھ کھڑا ہوا کون ہے کہ کیس دائر کرنے والا, باپ یا بھائی؟ تو تربیت اور تعلیم کو سمجھیے, یہ دونوں کام باپ کے ذمے ہیں. پہلے وہ اپنے منصب کو سمجھے, پھر اس میں ایک اور گنجائش اللہ نے رکھی باپ کے لیے کہ اگر کسی وجہ سے وہ گھر سے باہر رہتا ہے اور گھر میں حاضری نہیں دے سکتا تو تربیت کے ذمہ اس سے نہیں اترے گا. یاد رکھیں, وہ اپنی بیوی کو اپنا ہم ساتھی بنائے, بیوی سے مدد لے, یا کوئی ایسا آدمی مقرر کر دے, استاد مقرر کر دے جو اس کی تربیت کی نگرانی کرے. اور تربیت کس کو کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں عادتیں بدلنے کو. بس بچے نے مدرسے کے اندر تو پیشاب پخانہ نہیں کرنا استاد کے سامنے جا کے, جو استاد اس کی تربیت کرے گا کہ استنجا کیسے کرنا ہے. بچہ کپڑے تو نہیں بدلے گا باپ کے استاد کے سامنے, خانقاہ میں پیر کے سامنے کپڑے تو نہیں بدلے گا مرید. کون سی تربیت کریں گے پھر وہ بتائیے؟ یہ تو باپ کے سامنے اس نے ساری حرکتیں کرنی ہے. ماں کے سامنے اس نے ننگا بھی ہونا ہے, ماں نے اس کے کپڑے بھی بدلنے, اس کپڑے کے بدلنے میں سنت کا نور بھی ماں نے اس کے اندر داخل کرنا ہے. اب آئیے آخری بات, استاد کی جو تربیت کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہ اللہ والوں کی جو تربیت ہے, یہ کیا چیز ہے؟ پہلی بات تو میں نے عرض کر دی کہ تربیت کا تعلق نہ مدرسے سے, نہ اسکول سے, نہ ہی خانقاہوں سے, کیونکہ تربیت کہتے ہیں عادتیں بدلنے کو. اور یہ زمانہ گزر گیا کب؟ 10 سال تک ساری اس کی پوری زندگی کی تربیت مکمل ہو چکی ہے. اب باقی باپ نے صرف اس کی نگرانی کرنی ہے بس, اور کچھ نہیں کرنا. کیونکہ عادتیں بدلنے کے بعد بچہ ہے, اس نے اگر 10 دفعہ ایک کام سنت کے مطابق کرے گا تو 5 دفعہ نہیں بھی کرے گا. تو یہ نگرانی تو باپ نے کرنی ہے, کیونکہ مدرسے میں تو وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے, اسکول میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے, اس کو تو موقع ہی نہیں مل رہا کسی ایسی چیز کا جس سے کہ پتہ لگے کہ اس کی عادتیں کیسی. تو اب آئیے کہ باپ, استاد اور اللہ والے کی تربیت میں کیا فرق ہے. اول تو تربیت ان کے ذمے نہیں. حضور صلی اللہ, یہ مغالطہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اور کیوں کی تھی؟ کیونکہ ان کے والدین جو تھے
وہ اپنے منصب سے، اس ذمہ داری سے واقف نہیں تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ان کے ذمے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عادتیں بدلنی تھی، اس لیے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. لیکن اپنے بعد آپ نے مسلمان والد کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ وہ اب یہ میری طرف سے یہ منصب وہ ادا کرے، اپنے گھر کا، اپنے بچوں کی تربیت وہ کرے. تو اب یہ جو تربیت ہے اس میں باپ، ظاہری بات ہے کہ باپ جب اپنے بچے کی عادتیں بدلتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی دائیا اس کو دیتا ہے، کوئی شوق دلاتا ہے کہ نہیں بھائی میں تمہیں یہ، تم الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہو، میں کہتا ہوں سیدھے ہاتھ سے پیو، تم بایاں بازو پہلے پہن رہے ہو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں سیدھا بازو پہلے پہنو، تم ننگے سر پھر رہے ہو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں ٹوپی پہنو. اب یہ سب باتیں کہتے ہوئے بچے کے دل میں سوال ہوتا ہوگا کہ نہیں کہ ابا یہ کیوں اتنی سختی کر رہا ہے میرے اوپر. تو باپ اس کو، اس کا کوئی دلیل پیش کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ کیا دلیل ہوتی ہے؟ وہ دلیل ہوتی ہے، دیکھتا ہے کہ اگر میرا بیٹا ضدی ہے تو باپ اس کو خوف دلاتا ہے، کہتا ہے دیکھو بھئی اگر یہ کام نہیں کرو گے نا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو پھر بڑی تکلیف آئے گی تمہیں دنیا اور آخرت میں. اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ کر رہا ہے، خوشی سے کر رہا ہے، کہنا مان رہا ہے باپ کا، تو باپ اس کو شوق دلاتا ہے، ثواب کا شوق دلاتا ہے، شاباش تم نے اچھا کام کیا، اب تم ٹوپی پہنتے ہو، دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے نوازیں گے، آخرت میں تمہیں کیسے نوازیں گے. تو باپ اپنے بچے اور بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے دو دائیے اس کے سامنے رکھتا ہے، ایک خوف اور ایک ثواب، بدلہ اعمال کا. یہ ہے کہ نہیں؟ یہ دو حکمتوں کے تحت وہ اپنے بچے کو اس تربیت کے اوپر آمادہ کرتا ہے جو وہ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. اب وہ بچہ جس نے تربیت حاصل کر لی، وہ بچہ جب مدرسے میں آتا ہے استاد کے پاس، تو استاد نے تو یہ سب کام نہیں کرنے، وہ تو پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس نے تو 7-8 گھنٹے، اس کو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سب کام استاد دیکھے اس کے. استاد اصل میں جو باپ نے اس کو دلیل دی ہوتی ہے تربیت کی، یہ کام کرو گے تو یہ انعام ملے گا دنیا اور آخرت میں، اگر نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا دنیا اور آخرت میں. استاد، دین کا استاد جو ہے، اب وہی جو باپ نے اس کو چیزیں سمجھائی ہوتی ہیں، دلیل دی ہوتی ہے، وہ قرآن اور حدیث سے باپ کی دلیل کی تصدیق کرتا ہے استاد. گویا بچے کی تربیت کو پختہ کر دیتا ہے، دلیل کے ساتھ سمجھاتا ہے کہ تمہارے باپ نے بالکل تمہیں ٹھیک دکھایا تھا، دیکھو ہمارا اللہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے، تمہارے باپ نے تمہیں ٹھیک شوق دلایا تھا، اس عمل کرنے کا اتنا بدلہ ہے، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فلانی حدیث یہ کہہ رہی ہے. باپ نے تو اس کو دلیل نہیں دی تھی، باپ نے تو زبانی اس کو کہا تھا، لیکن جب وہ مدرسے میں آتا ہے تو استاد اس کو حوالہ دیتا ہے باپ کی تربیت کا، قرآن و حدیث سے اس کو دلیل دیتا ہے، اور بچے کا جو ذہن ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے کہ میرے باپ نے واقعی جو مجھے کہا تھا وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں. تو اس کی تربیت کے اوپر گویا یوں سمجھیے سند لگ جاتی ہے. لیکن ابھی یہ تربیت کے اندر، ابھی یہ تربیت تو ہو چکی ہے، تربیت کی سند، سوچ، صرف سوچ کے اوپر مہر لگاتے ہیں دینی استاد. اور خانقاہ میں وہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہاں ان کا کیا کام ہے؟ کون سی تربیت اللہ والے کرتے ہیں؟ اللہ والے صرف اس آدمی کی تربیت کرتے ہیں، مدرسے کے اساتذہ اس آدمی کی تربیت کرتے ہیں جس کے والد نے یہ کوتاہی اپنی ذمہ داری سے کھو گئے. اخلاقاً وہ اس کی عادتیں سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں جب ان کو وقت ملتا ہے پڑھائی سے، ورنہ ان کے ذمے نہیں تھی یہ چیز. وہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس آیا بچہ تو یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس وجہ سے اس کو وہ اخلاقاً اس کی فکر کرتے ہیں، اور اس کو عادتیں، اس کی بری عادتیں اگر اس کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی عادتیں دیکھتے ہیں تو اس کو حوصلہ دلاتے ہیں اس کے. آخری بات، خانقاہوں میں کس لیے جاتے ہیں؟ خانقاہوں میں اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ والے آپ کی تربیت کی سوچ بدلتے، تربیت نہیں کرتے آپ کی. ہاں اس مرید کی تربیت کرتے ہیں جس کے باپ نے اپنی ذمہ داری سے کوتاہی کی ہوتی ہے، اس کو سنتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کو تربیت کرتے ہیں کہ یہ کام یوں کرنا ہے، یہ کام یوں کرنا ہے. وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے باپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی، اب مجھے 2 کام کرنے پڑ رہے ہیں، اس کی عادتیں بھی بدلنے کے لیے اس کے اوپر محنت کرنی ہے،
اور اس کے اللہ والے اور دین کا استاد اس بچے کی سوچ اور سنت تبدیل کرتے ہیں. بس دینی مدرسے کے اندر اس کو کیا سوچ ملی تھی کہ جو بات اس کے والد نے کسی کام کو کرتے ہوئے اس کو جو شوق اور خوف دلایا تھا، وہ مدرسے کے اساتذہ اس کو مہر سند اس کو دے دیتے ہیں اور اس کو قرآن و حدیث سے اس کی تربیت کی گویا تصدیق کر دیتے ہیں، جس سے اس کو بہت حوصلہ مل جاتا ہے. لیکن ابھی وہ شوق اور خوف کے درجے میں ہے، ابھی وہ شوق اور خوف کے درجے میں ہے. دین کا مزاج یہ نہیں ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ خائفین کو بھی نوازتے ہیں، جو خوف کی وجہ سے دین پر چلے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بھرپور نوازتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید سے دین پر چلے اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوب نوازتے ہیں. لیکن دنیا کے اندر یہ دین کے مطابق زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کچھ اور تھی، وہ یہ نہیں تھی. وہ رضامندی کیا تھی؟ وہ رضامندی یہ تھی کہ یہ دیکھے تو صحیح کہ میں نے اس کو ذمہ داری کتنی بڑی دی ہے. تو اس ذمہ داری کے ساتھ وہ دین کا مزاج اس کو اللہ والے سمجھاتے ہیں. کس راستے سے؟ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتے ہیں، اس کی سوچ بدلتے ہیں، خوف اور شوق سے نکالتے ہیں، اس کو ثواب سے نکالتے ہیں، ثواب کے درجے سے نکال کے، خوف کے درجے سے نکال کے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں. وہی اعمال جو وہ پہلے کر رہا تھا گھر میں، وہی اعمال جو وہ مدرسے میں کر رہا تھا، وہاں وہ خوف اور ثواب کی نیت سے کر رہا تھا. اللہ والے اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈالتے ہیں. جب اللہ کی محبت کی وجہ سے وہی اعمال کرنے لگ جاتا ہے تو اس کو دین سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے. کیسے؟ اس کو اس وقت یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ جو آدمی خوف اور ثواب کی نیت سے عمل کرتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، تو اس کا کبھی کبھی جی چاہتا بھی ہے کہ میں یہ کام نہ بھی کروں. ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یار آج نماز چلو نہ پڑھوں تو کیا حرج ہے، یہ روزانہ پڑھنی پڑ رہی ہے، توبہ کر لوں گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو وہ دین کے مطابق زندگی گزارنے میں کبھی کبھی تنگی محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ دونوں قسم کے آدمی، جو شوق سے، جو ثواب کی امید سے دین پر چلتا ہے، یا جو خوف کی وجہ سے چلتا ہے. اللہ والے اس کو اس سوچ سے نکال کے بلندیوں کے اوپر لے کے جاتے. اسی اللہ کے کلام کی روشنی میں سورہ حج کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اتنا تقاضا کیوں کیا ہے تم سے دین پر چلنے کا، ایک چیز بھی ترک نہیں کرنی تم نے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. کیوں؟ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے اپنے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ سمجھ میں کب آتی ہے اس کو بات؟ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے. پھر اس کو یہ آیتوں کے معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں. آگے چلیے، اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کے ہر طریقے میں کیا چیز ہے؟ خوبصورتی ہے. خوبصورتی. جب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں 100 شہیدوں کے ثواب سے نکل جائیں گی اور گناہ اور گرفت سے جب اسے نکل جائیں گی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کو خوبصورت نظر آنے لگ جائیں گی، کوئی بدلہ مانگے گا اللہ تعالیٰ سے اس کے ثواب کا؟ وائٹ ہاؤس کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے اس کو کہے صدر صاحب آپ کی تنخواہ جمع ہو گئی ہے بینک میں، وہ لے گا؟ وہ کہے گا ذرا اس نشے سے تو ذرا ابھی تو اس نشے سے دل ہی نہیں بھرا. اس کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ ہے یہ آیت کہ نہیں؟ آپ کے پورے دین کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حسنہ. یہ حسنہ کب لگے گا دین؟ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی. اللہ والوں کی صحبت میں دین سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کو، جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں اپنے کلام میں. جب اس کو چیز ہی خوبصورت لگے گی تو اس کے بدلے وہ بدصورت چیز کو کیسے قبول کرے گا؟ خود سوچے. وہ اس کا ہاتھ الٹا ہاتھ جائے گا بھی صحیح گلاس پکڑنے کو تو وہ اس کی بدصورتی کی وجہ سے پیچھے کرے گا، ثواب اور خوف کی وجہ سے نہیں کرے گا. وہ کہے گا کس گندگی میں نے ہاتھ ڈال دیا، یہ کیوں میرا ہاتھ آگے چلا گیا یار. آگے چلیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
آج میں نے تمہارا دین زندگی گزارنے کا طریقہ تمہیں پورا کر دیا، اور سب سے بڑا انعام جو میں نے دنیا میں دینا تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک دفعہ میں اللہ کا نام لوں، اور اس نام لینے کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کی، جیسے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن عالم سے ملنے کے لیے گئے تھے، حضرت عبد الرحمن فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عمر 100 سال سے اوپر تھی، ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ فرماتے تھے مولوی جی کیا پوچھتے ہو، جب میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں جب بھی لوں تو میرا منہ شہد سے بھر جاتا ہے، اور جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے آگے بڑھ کے میرا منہ چوم لیا ہو۔ بتائیے یہ اتممت علیکم نعمتی، یہ نعمت اس کو زیادہ ہے یا ساری دنیا مل جائے اس کو جس کو ہر سجدے میں اس کا منہ چوما جا رہا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر سجدے میں اس کو دنیا اور دنیا کے خزانوں کی طرف نظر جائے گی اس کی لیکن یہ کب نظر آتی ہے اس کو، یہ منہ کب چوما جاتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والے تربیت نہیں کرتے، استاد تربیت نہیں کرتے، استاد آپ کی سوچ بدلتے۔ اللہ والے آپ کی سوچ کا معیار اونچا لے کے جاتے ہیں۔ جب آپ کی سوچ کا معیار بلند ہو جاتا ہے تو دین سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے۔ سمجھ کا مراد ہے کہ آپ کو محسوس ایسی ہوتا ہے جیسے اللہ نے اتاری ہیں آیات آپ اس کا ذائقہ چکھتے ہیں دین کا۔ پھر کس کا جی چاہتا ہے اس دین سے پھرنے کو؟ ایسے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو فجر کی 2 رکعتیں پڑھنے کی توفیق مل جائے، 2 سنتیں، اس کو اتنا کچھ مل گیا نعمت کے اعتبار سے۔ دنیاوی اسباب کا مقابلہ فرما رہے ہیں، دنیا اور اس کے اندر جتنے خزانے ہیں اس سے کئی زیادہ بڑھ کے اللہ نے اس کو اسباب میں سے عطا کر دیا 5 منٹ کی محنت کے اوپر۔ تو بتائیے کہ اب ہماری نظر میں یہ معیار بدل گیا تھا کہ لغت بدل گئی تھی کہ نہیں؟ ہماری نظر میں نعمتیں دنیا کے اسباب رہ گئے تھے، اور دین کی نعمت کو ہم نے اب نعمت سمجھنا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے ہم اپنے نبی سے کتنے دور چلے گئے۔ اس کی واپسی کا راستہ اب اس دور میں سوائے اللہ والوں کی صحبت اور ان کے طریقے کے اور کوئی طریقہ باقی نہیں۔ دلیل کے اعتبار سے آپ بے شک مان لیں گے کسی چیز کو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سب مان چکے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ اس نور کو اپنے باطن میں نہیں اتاریں گے۔ کون سا نور؟ وہ جس نبی سے ہم نے اپنے دل کو دور کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے جو نور نکلا ہے، اس نور کو جب ہم اپنے ارادے سے اپنے قلب کے اندر منتقل کریں گے، اپنے ارادے سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا شروع ہوں گے، الفاظ کی شکل میں نہیں۔ ایسے نہیں فرمایا، وہ نعت پڑھ رہے تھے کہ ہم رہتے تو یہاں پر ہیں لیکن ہمارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ ہیں حدیث شریف کے، العبادت فی الحرج کہ ہجرت الیہ۔ جس آدمی نے فساد اور فتنے کے دور میں اللہ کی بندگی کے اوپر کھڑا رہا، وہ ایسے ہی ہے جیسے ہجرت کر کے میرے پاس آ گیا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہے تھے وہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ نعمت نصیب تھی، وہ رہتے تو ہندوستان میں تھے لیکن پائے مدینہ منورہ میں ہر وقت جاتے تھے۔ جو آدمی بھی وہاں سے ہو کے آتا تھا وہ حضرت سے وہیں ملاقات کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نعمت دے دیتے ہیں کہ وہ رہتا ساری زندگی حج نہ کرے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کے اندر ہر وقت حاضر رہتا ہے وہ آدمی۔ ہم میں وہ دوری اصل میں پیدا ہو گئی ہے، دینی اور دنیاوی تعلیم کو ادنا اور اعلیٰ سمجھنے کی وجہ سے ہم نے اپنا باطنی رابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دیا، کمزور کر دیا ہے۔ اس کو جوڑنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اس وقت، میں فتویٰ تو نہیں دے سکتا لیکن عمل کے اعتبار سے فرض کے درجے میں، عمل کے اعتبار، حکم کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ بات سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ کا بہت وقت لے لیا، لیکن بات یہ کہ یہ نشست، یہ مجلس ایسی تھی کہ پورا اللہ کا کلام ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ دائیہ ڈالا کہ آپ سب ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے پورا سال یہ محنت کی ہے، سماعت کی، آپ کے اساتذہ نے بھی کی ہے۔ تو اس فقیر کے دل میں آیا کہ حضرت کی صحبت میں تعلیم اور تربیت سے جو کچھ اس فقیر نے سمجھا
وہ آپ کو بھی پہنچانے کی کوشش کرے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے سارے فرد یا جو طلب کر، جس کے دل میں طلب پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا رابطہ، اپنا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم کر لے، اور ہو سکتا ہے وہ اس فقیر کی نجات کا ذریعہ بھی بن جائے۔ وآخر دعوانا۔ اچھا، حضرت صوفے پہ بیٹھے، حضرت آپ ہر دفعہ